میں نے اس کی ہاں میں پرزور ہاں ملاتے ہوئے کہا میں تیار ہوں پرشالی، تو مجھے بتاؤ کہ ہمیں سیف تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ پرشالی اٹھ کر مختصر سے کمرے میں ٹہلنے لگی، وہ بے چین اور پرجوش تھی۔ میں نے اس عورت کو بے دردی اور سنگ دلی سے انسانوں کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وقت آنے پر وہ اپنی جان پر بھی کھیل جائے گی۔ میں خاموش تھا۔ پرشالی ٹہلتے ہوئے کسی اہم نقطے پر غور کر رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، ہمیں آدھی رات کو حملہ کرنا ہوگا۔ ہم باہر سے سفارت خانے میں داخل ہوں گے۔ میں نے سیف کے خطرے کا الارم کا راز معلوم کر لیا ہے۔ تہ خانے کے زینے میں ایک ساکٹ لگا ہے۔ اس کے اندر الارم کا تار کمرے کی تاروں سے جڑ جاتا ہے۔ اگر ہم اس تار کو کاٹ کر الگ کر دیں تو چاہے ہم سیف پر ہتھوڑے چلانا شروع کر دیں تو بھی الارم نہیں بجے گا۔ میں نے پرشالی سے پوچھا، لیکن سیف کھلے گا کیسے؟ سوال تو یہ ہے، پرشالی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سیف کو وہی آفیسر کھولے گا جس کے پاس سیف کے تالے کا کمبینیشن ہے۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ سمرنوف خود وہاں آ کر سیف کو ہمارے لیے کھول دے گا؟ ہاں، پرشالی نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ سیف صرف وہی کھول سکتا ہے۔ اگر اس پر صبح تک ہتھوڑے چلاتے رہیں تب بھی سیف پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ کسی ایسی دھات سے تیار کیا گیا ہے کہ جس پر کسی تیز ترین تیزاب کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں میں نے وہاں بڑی چالاکی سے معلوم کی ہیں۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ سیف کو سمرنوف ہی کھولے گا۔ مگر کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پرشالی نے کہا، سمرنوف وہی سفارت خانے میں رہتا ہے۔ دوسری منزل میں کونے والے کمرے کو اس نے اپنی رہائش گاہ میں تبدیل کر رکھا ہے۔ وہ وہاں فیملی کے بغیر رہتا ہے۔ گال فیس ہوٹل سے واپس آ کر وہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتا ہے اور وہیں تھوڑی دیر مطالعے کے بعد سو جاتا ہے۔ ہمیں اسی جگہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کرنا ہوگا۔ میں ایک کمانڈو کی حیثیت سے پرشالی کے آپریشن کو سمجھ گیا تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے بولی، لیکن اس کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے اور اسلحہ ہمیں اپنا ایجنٹ شاید فراہم نہ کرے، کیونکہ وہ ہمیں اس کمانڈو ایکشن کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ وہ نہیں جانتا کہ کمانڈو کون ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے کسی آپریشن پر عمل کرتا ہے اور اس کا حملہ کس قدر اچانک اور کاری ہوتا ہے۔ میرے اندر کا کمانڈو بھی انگڑائیاں لیتا ہوا بیدار ہو گیا۔ میرے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگی تھی۔ میں نے کہا، ریوالور ہمارے پاس موجود ہے، ایک کمانڈو چاقو ہے، اگر اس کے علاوہ اسلحے کی ضرورت پڑی تو ہم اسی سفارت خانے کے گارڈ سے حاصل کر لیں گے۔ کمانڈو ہمیشہ دشمن سے اسلحہ حاصل کرتا ہے۔ پرشالی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر وہی سنگ دلی اور بے دردی نظر آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور پرجوش آواز میں بولی، ہم کل رات اٹیک کریں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور پرشالی کے بازو کو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کمانڈو اٹیک کی تفصیلات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ دو باتیں ہم نے طے کر لی تھی۔ پہلی یہ کہ اس آپریشن کا ذکر ہم اپنے ایجنٹ سے نہیں کریں گے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ہمیں اس قسم کے جارحانہ اٹیک کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ سراغ رسانی کے تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے سمرنوف سے تعلقات استوار کر کے اس سے آئینی سیف کی کمبینیشن حاصل کرنے کی تلقین کرے گا۔ ہم اپنی مشن کی کامیابی کے بارے میں اتنے پر امید تھے کہ جیسے کل رات کو چانکیا پلان کا بلو پرنٹ ہماری جیب میں ہوگا اور جب ہم وہ اپنے ایجنٹ کو دکھائیں گے تو وہ بھی دنگ ہو کر رہ جائے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ طے کی تھی کہ ہم بلو پرنٹ کی اوریجنل کاپی یعنی ماسٹر کاپی اڑائیں گے، اس کی فوٹو نہیں لیں گے، کیونکہ مجھے گمان تھا کہ یہی اوریجنل ماسٹر کاپی ہے اور اگر ہمارے ہاتھ آ جاتی تو پاکستان کے خلاف بھارت کی جارحانہ نیوکلیائی سرگرمیوں کا ایک پلان کافی عرصے تک ملتوی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر پرشالی کام نچلی منزل پر کرتی تھی اور اس کے چپے چپے سے واقف تھی۔ پرشالی نے نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور جو زینہ گراؤنڈ فلور کے کوریڈور سے نچلی منزل کو جاتا تھا اس پر انگلی رکھ کر بولی، ان سیڑھیوں کے آخر میں دیوار پر وہ ساکٹ لگا ہے جس میں الارم کی تار سفارت خانے کے باقی کمروں میں لگے ہوئے الارموں سے منسلک ہے۔ زینے میں پہنچنے کے بعد ہمارا پہلا کام اس ساکٹ کی تاروں کو کاٹنا ہوگا، اس کے بعد ہم نچلی منزل میں آ جائیں گے۔ اس وقت سفارت خانے کا سیکرٹ آفیسر مسٹر سمرنوف ہمارے ساتھ ہوگا۔ کمبینیشن وہی بتائے گا، بلکہ سیف وہی کھولے گا۔ پرشالی کی یہ ترکیب میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک ترقی یافتہ ملک کے آزمودہ کار سیکرٹ آفیسر کو اغوا کر کے بطور یرغمال اپنے ساتھ رکھنا کم از کم مجھے ناممکن لگتا ہے۔ میں نے کہا، پرشالی فرض کر لیا ہم سمرنوف کو اس کے کمرے سے اغوا کر کے اپنے ساتھ نچلی منزل میں لے جاتے ہیں۔ ہم نے منہ بند کر رکھا ہے، ہم نے اسے جکڑ رکھا ہے، لیکن وہ کمبینیشن ہمیں کیوں بتائے گا؟ وہ تو جہاں تک میرا خیال ہے جان پر کھیل جائے گا، لیکن سیف کا کمبینیشن ہرگز نہیں بتائے گا، اور پھر یہ خطرہ ہمارے سر پر منڈلاتا رہے گا کہ وہ کسی بھی وقت ہمارے قابو سے نکل کر ہمارے لیے بلائے ناگہانی بن سکتا ہے۔
پھر وہ کوئی چال بھی چل سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آئینی سیف کے اندر بھی کوئی ایسا خفیہ بٹن ہوگا جس کو دبا کر وہ سفارت خانے کے گارڈز کو ہوشیار کر دے اور ہم وہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے۔ خوشحالی نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ رومال سے جذب کرتے ہوئے کہا، تم عیار جاسوسوں کی طرح سوچتے ہو؟ کمانڈو بن کر سوچو۔ اگر ہم ان تفصیلات میں پڑے رہے تو یاد رکھو ہم اپنے مشن پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، خواہ ہم وہاں 2 مہینے تک پڑے رہے۔ سیکرٹ آفیسر سمرنوف سے آئینی سیف کے تالے کا راز کس طرح اگلوانا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ میں روسی نیاد ہوں، میں روسیوں کے خمیر سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ روسی اس وقت تک بہادر ہوتا ہے جب تک موت اس کے سامنے نہیں آن کھڑی ہوتی۔ موت کو سامنے دیکھ کر روسی پسپا ہو جاتا ہے۔ جب نپولین نے روس پر حملہ کیا تو روسیوں نے اپنے اسی کردار کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی جرمنوں کے خلاف انہوں نے ایسا ہی کیا۔ موت دشمن کے ہم رکاب تھی۔ روسیوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا تھا، اور پھر جب روس کے سب سے مہلک ہتھیار سردی نے ادموا کر دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا تو روسیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ میں خاموشی سے پوشالی کی باتیں سن رہا تھا۔ صرف 10% وہ مجھے قائل کر سکی تھی۔ روسیوں کے بارے میں اس کے اندازے یا تجربے محل نظر تھے۔ وہ کہہ رہی تھی سمرنوف کو اغوا ہو جانے کے بعد ہر حالت میں مرنا ہوگا۔ وہ زندہ نہیں رہے گا لیکن مرنے سے پہلے وہ کمبینیشن بتا دے گا۔ اس کا مجھے یقین ہے۔ تم دوسری تفصیلات کو ذہن نشین کرنا شروع کر دو۔ دوسری تفصیلات پہلے ہی سے میرے ذہن نشین تھی۔ میں ابھی تک اپنے مشن کے بارے میں زیادہ پرامید نہیں تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ سمرنوف ایسا ذمہ دار آفیسر پوشالی کے آگے ہتھیار نہیں دے گا، لیکن ہمارا پلان اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اب ہمارا واپس آنا محال تھا۔ ایک خیال دل میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر جا لگے، کیونکہ دوسری صورت میں ہمیں دیر لگ جاتی اور اس اثنا میں ہماری سفارت خانے میں ملازمت کی معینہ مدت پوری ہو جاتی کہ جس کے بعد سفارت خانے کے مقامی لوگوں کو ملازمت سے جواب دے کر دوسرے امیدوار بھرتی کیے جا سکتے تھے۔ خوشحالی نے اب نقشے کے کونے میں ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ سمرنوف کا کوارٹر ہے جہاں وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس کو ایک راستہ سفارت خانے کے عقبی کوریڈور سے جاتا ہے اور دوسرا راستہ باغیچے کی دیوار کے قریب سے کوارٹر کے کچن کے پچھلے دروازے کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں اسی کچن والے دروازے سے اندر داخل ہونا ہوگا۔ میں نے قدرے تشویش کے ساتھ کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سمرنوف کو اغوا کریں گے اور اس کے بعد زینے کے باہر پہرا دینے والے گارڈز کو قابو کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، پوشالی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ میں نے دبی زبان میں کہا، خطرہ مجھے اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی مشن کی کامیابی کے لیے محسوس ہو رہا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کوریڈور میں جو گارڈز نائٹ واچ مین ہوں گے وہ کوئی اناڑی نہیں ہوں گے، یقینی طور پر وہ بھی کمانڈو ہی ہوں گے، یا کم از کم انہیں کمانڈو کی تھوڑی بہت ٹریننگ ضرور ملی ہوگی۔ اگر ہم اچانک ان کو دبوچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت سیکرٹ آفیسر سمرنوف بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ خواہ ہم نے اس کی مشقیں کس کر ٹیپ سے منہ بند کر رکھا ہوگا، لیکن وہ ہمارے لیے عین وقت پر مصیبت بن سکتا ہے۔ خوشحالی نے نقشے پر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا اور میری طرف ذرا سا جھک کر بولی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم ایک عیار جاسوس سے کمانڈو بنے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ اس مہم پر جانا پسند نہیں کرتے تو نہ صحیح، میں اسلام اور پاکستان کے لیے اکیلی بھی یہ مہم سر کر سکتی ہوں، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے جلدی سے کہا، یہی میں تمہیں کہنا چاہتا تھا کہ خوشحالی کی کسی صورت میں ہماری جان نہیں جانی چاہیے۔ ہمیں اس قسم کا پلان تیار کرنا چاہیے کہ دشمن ہر حالت میں ہمارے قابو میں ہو اور ہم زندہ بھی رہیں۔ تم سے اس پلان کی تفصیلات اور جزئیات کے بارے میں ہی سوال جواب کر رہا تھا جسے تم غلط سمجھی۔ خوشحالی نے سانس کھینچ کر اپنا سر پیچھے ڈال دیا، پھر سر کو جھٹک کے بولی، میرے دوست، اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس مشن میں میرے ساتھ ہوگے تو باقی سارا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ جیسے میں کہوں تم ویسے ہی کرنا۔ کیا تم تیار ہو؟ میں اسے کیا جواب دیتا؟ اگر نہیں کہتا تو وہ مجھے بزدل سمجھتی کہ میں تو اس کے ملک اور اسلام کے خاطر اپنی جان کی بازی لگا رہی ہوں اور یہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ میں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے خوشحالی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ خوشحالی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ایک بار پھر نقشے پر نظریں جما دی۔ ہم سمرنوف کے کوارٹر والے عقبی باغیچے کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سمرنوف کو قابو کریں گے۔ یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ رات کو 10-11 بجے کے بعد ماؤنٹ لیونیا کلب سے برج کھیل کر واپس آ جاتا ہے، تھوڑی دیر مطالعہ کرتا ہے اور میوزک سنتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ بس اسی وقت ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ طے یہ ہوا کہ ہم سیاہ رنگ کی تنگ پتلون قمیض میں ملبوس ہوں گے، ہمارے پاؤں میں نیلے رنگ کے ربر کے جوتے ہوں گے۔ سائلنسر والا پستول خوشحالی کے پاس رہے گا، میں چاقو اپنے پاس رکھوں گا۔
رات 10:30 بجے تک ہم پوشالی کے فلیٹ میں ہی بتی بجھا کر بیٹھے رہیں گے۔ وہاں سے ٹھیک 10:30 بجے سفارت خانے کی طرف روانہ ہوں گے۔ سفارت خانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم کوئی ٹیکسی وغیرہ نہیں لیں گے، بلکہ الگ الگ چلتے ہوئے بنگلے کی ایک بھی دیوار کے پاس آ کر ملیں گے۔ احتیاط کے طور پر یہ بھی طے ہوا کہ دن کے وقت ہم کسی نہ کسی بہانے بنگلے کے ایک بھی حصے میں واقع سمر نوف کے کوارٹر کی دیوار کا جائزہ لیں گے۔ پوشالی اس دیوار کو ایک بار جا کر دیکھا ہی تھی۔ میں رات کے 11 بجے پوشالی کے فلیٹ سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ بڑی سڑک پر آ کر ٹیکسی لی اور اپنے کوارٹر میں آ کر پلنگ پر لیٹ کر دیر تک کل کی کمانڈو آپریشن کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا۔ کسی وقت یہ مشن آسان لگتا ہے، کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہم موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ اپنے ایجنٹ نے ابھی تک ہم میں سے کسی کے ساتھ خفیہ فریکوینسی پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوسرے دن حسب معمول سفارت خانے میں آ کر اپنے معمول کے مطابق مصروف ہو گیا۔ پوشالی سے دوپہر تک میرا آمنا سامنا نہ ہو سکا۔ اس دوران ٹریش پھینکنے کے بہانے میں سفارت خانے کے پچھواڑے میں گیا۔ یہاں سمر نوف کے کوارٹر کی دیوار کو دیکھا، یہ قدادم دیوار تھی۔ اس کی دوسری جانب دوسرے سفارتی افسروں کے بنگلہ نما کوارٹر تھے۔ سفیر اور فرسٹ سیکرٹری وغیرہ سفارت خانے کی اوپری والی منزل کی فلیٹوں میں رہتے تھے۔ دیوار کے قریب کوئی درخت نہیں تھا، شاید درخت سیکیورٹی کی خاطر کٹوا دیے گئے تھے۔ اس دیوار کو پھاندا جا سکتا تھا۔ حیرانی کی بات تھی کہ دیوار کے اوپر خاردار تال نہیں لگا تھا۔ اصل میں سری لنکا میں اس سفارت خانے والوں کے حالات سازگار اور پرسکون تھے۔ کبھی ان کے کسی سفارتکار پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ٹریش خالی ڈرم میں پھینکا اور واپس آ کر سفارت خانے کے باغ میں ایک جانب بیٹھ کر بیڑی پینے لگا۔ لنچ کے بعد سپہر میں کاریڈور کا فرش صاف کر رہا تھا کہ پوشالی سامنے سے نمودار ہوئی۔ وہ ہاتھ میں ایک کاغذ لیے تیز قدموں سے چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کوئی بات کیے بغیر نیچے تہہ خانے کو جانے والی سیڑھیاں اترنے لگی۔ آج رات ہمیں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ ہماری موت کی صورت میں ہی ختم ہو سکتا تھا اور ہم چانکیہ پلان اڑا کے لے جانے میں کامیاب بھی ہو سکتے تھے۔ 4 بجے چھٹی کر کے میں اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گیا اور بظاہر انگریزی کی ایک کتاب کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لی۔ اصل میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا، میرا ذہن رات کی مشن میں الجھا ہوا تھا۔ پوشالی پر میرا یقین بھی تھا اور جب رات کے 8:45 بجے تو میں بس میں سوار ہو کر پوشالی کے سمندر والے فلیٹ کی طرف آ گیا۔ پوشالی کے فلیٹ کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ میری خاص دستک پر پوشالی دروازہ کھول کر مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ یہاں میز پر صرف ایک موم بتی جل رہی تھی، جس کی روشنی بڑی مشکل سے کمرے کو روشن کی ہوئی تھی۔ پوشالی نے الماری میں سے سیاہ رنگ کی 2 جینز اور اسی رنگ کی 2 شرٹیں نکال کر میز پر رکھ دی اور بولی، یہ ہم دونوں کے سائز کی ہیں۔ پھر اس نے نائلون کی 2 رسیاں اور کپڑے کی ٹیپ کا رنگ نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ ٹیپ اسپتالوں میں زخمیوں کی پٹی کے اوپر سے اسے اپنی جگہ پر جمع رہنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر زبردست چپکنے والی کپڑے کی ٹیپ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پوشالی اپنی پتلون، ٹی شرٹ اور جوگر بوٹ لے کر باتھ روم کی طرف چلی گئی اور بولی، اتنی دیر میں تم کپڑے تبدیل کر لو۔ میں نے اس کے جاتے ہی کالی جینز اور ٹی شرٹ پہن لی۔ دونوں کپڑے میرے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے، مگر میں آسانی سے حرکت کر سکتا تھا۔ بوٹ بھی فٹ تھے۔ تھوڑی دیر میں پوشالی باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ بھی پوری کمانڈو بن چکی تھی۔ اس نے نائلون کی رسی اپنی پتلون کی جیب میں سنبھال کر رکھ لی۔ ریوالور کا میگزین چیک کیا، اس میں پوری 12 گولیاں بھری ہوئی تھی۔ سائلنسر کو کھول کر نالی پر دوبارہ فٹ کیا۔ اپنے ماتھے پر اس نے کالے رنگ کا ربڑ بینڈ اس طرح لگا لیا کہ اس کے بال اس میں جکڑ گئے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرے سر کے بال ابھی اگنا شروع ہوئے تھے۔ پوشالی نے ایک بار پھر سفارت خانے کے کمروں کا نقشہ نکال کر سامنے رکھ دیا اور ہم اسے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اس نے نقشہ لپیٹ کر الماری میں لاک کر کے رکھ دیا اور بولی، تم اگر پہلے پہنچ جاؤ تو سمر نوف کے کوارٹر کی ایک بھی دیوار کے پیچھے میرا انتظار کرنا۔ رات کو گیٹ پر صرف ایک ہی سنہالی پہرا دیتا ہے، کوئی دوسری گارڈ راؤنڈ پر نہیں ہوتی، اور اگر کوئی سپاہی ادھر آ نکلا تو تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ چاقو میں نے اسی مقصد کے لیے تمہارے پاس رہنے دیا ہے۔ پھر اس نے کارنس پر رکھی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ ابھی 11 بھی نہیں بجے تھے۔ میں نے سگریٹ سلگا لی۔ پوشالی کچن میں چلی گئی اور چائے بنا کر لے آئی۔ چائے بغیر دودھ کے تھی، اس لیے کہ ہمارے اعصاب ہوشیار رہیں۔ اونگ آ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے گرم گرم تلخ چائے نے مجھے چاقو چوبند کر دیا۔ ہم اپنے ہی مشن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے 3-4 سگریٹ پھونک دی۔ دراصل اندر سے مجھے اس مشن کی کامیابی میں کچھ شک تھا، جس کی وجہ سے میں کچھ مضطرب تھا، مگر دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو پوشالی کو ہر حالت میں وہاں سے نکال کر لے آؤں گا۔ سفارت خانے کا بنگلہ وہاں سے 10 منٹ کا راستہ تھا۔ پوشالی نے مجھے ایک آسان راستہ بتا دیا تھا۔ وہ دوسری سڑک پر سے ہو کر وہاں جا رہی تھی۔ ٹھیک 11:15 بجے پوشالی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ریوالور نکال کر آخری بار چیک کیا اور بولی، تم پہلے نکلو گے؟ میں نے چاقو پتلون کی سیدھی جیب میں رکھا ہوا تھا۔
मैंने सिगरेट बुझाया और पुशाली को खुदा हाफिज कहा। इसने कोई जवाब न दिया। मोमबत्ती की रोशनी में इसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। इसने मुझे हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। मैं अभी दरवाजे में ही था कि मेरे पीछे मोमबत्ती बुझा दी गई। दरवाजे से निकलते ही मैंने सड़क पर आने के बजाय अपना रुख साहिल समंदर के नारियल के दरख्तों की तरफ कर लिया। इस रास्ते से मैं पहले भी 2-1 बार गुजर चुका था। ये इलाका सुनसान था। दूर सड़क पर से गाड़ियां गुजर रही थी। यहाँ दरख्तों के नीचे ज़मीन रेतली थी। मेरे कपड़े स्याह रंग के थे, जिसकी वजह से मैं अंधेरे में घुल मिल गया था। आगे एक छोटी सड़क को क्रॉस करने के बाद फिर एक गैर आबाद छोटे से मैदान में दाखिल हो गया। अब कुछ फासले पर बंगलों की एक कतार की रोशनियां नजर आने लगी। इन ही बंगलों में से एक बंगले में वो सफारत खाना था जो हमारा टारगेट था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि ये मिशन कामयाबी से हमकनार हो। जिस सड़क पर थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर बंगले बने हुए थे, वो सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं सड़क के नशीब में पल भर के लिए रुक कर सड़क का जायजा लेने लगा। तकरीबन सभी बंगलों के बरामदे में बल्ब जल रहे थे। बाएं हाथ 2 मंजिला बंगला था। इसके बंद गेट के बाहर एक छोटे कद का सिन्हाली पहरे पर था। इस सिन्हाली सिपाही से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पहले वाले दोनों बंगलों के पहलू से गुजर कर सफारत खाने के हकम में जाना था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि पोशाली किसी भी लम्हे पहुंचने वाली थी। आखिरी बार मैंने सड़क के दाएं बाएं नज़र दौड़ाई और मौका देखकर तेज़ी से सड़क क्रॉस कर गया। जिस बंगले के करीब से गुजर कर मैं इसकी दीवार के साथ साथ चलने लगा, इसमें से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बुलंद हुई। थोड़ी देर के बाद ये आवाज़ गायब हो गई। बंगलों के पीछे ज़मीन पर गहरे गड्ढे पड़े हुए थे। यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी। इन गड्ढों के किनारों पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी। रात अंधेरी थी। आसमान पर कभी बादलों के टुकड़े तैरने लगते और कभी सितारे झिलमिलाने लगते। मैं अब पूरी तरह होशियार और चौकस था। मैंने चाकू जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। कोई भी चौकीदार अचानक सामने आकर मुझे ललकार सकता था। मैं झुककर बंगले की दीवार के करीब आकर रुक गया। यहाँ खुदरू झाड़ियों की कसरत थी। ये झाड़ियाँ 4-5 फीट तक ऊंची थी। मैंने झाड़ियों के पीछे से सफारत खाने के अकबी लॉन में निगाह डाली। ये सीक्रेट ऑफिसर समर नूफ के कमरे का पिछवाड़ा था। अकबी बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। क्वार्टर की सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। पोशाली को इन कमरों का हदूद अरबा मालूम था। वो इस क्वार्टर में 2-1 बार जा चुकी थी। मैं दीवार के सामने झाड़ियों में छुपकर बैठ गया और पोशाली का इंतजार करने लगा। चाकू अभी तक मेरे हाथ में ही था। मेरी आंखें अंधेरे में बड़ी होशियारी से इस तरफ देख रही थी जिधर से पोशाली को आना था। मुश्किल से 2 मिनट गुजरे होंगे कि एक हेयोला झाड़ियों से निकलकर मेरी झाड़ियों की तरफ बढ़ा। मेरी गिरफ्त चाकू पर मजबूत हो गई। मैंने सांस रोक लिया, मगर वो पोशाली थी। वो झुकी झुकी एक माहिर गोरीले की तरह कदम कदम आगे बढ़ती मेरे पास आकर पंजों के बल बैठ गई और सरगोशी में बोली, समर नूफ के कमरे की बत्ती जल रही है। मैंने पूछा, वो कब तक सो जाएगा? पोशाली ने सांस खींचकर इसे आहिस्ता से छोड़ते हुए, हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम चुपचाप झाड़ियों की ओर में बैठे रहे। हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। इस वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। पोशाली बिल्कुल मेरे साथ लगकर बैठी हुई थी। फिर इसने माथे पर आया पसीना साफ किया और उठकर बंगले के पिछवाड़े नजर डाली। फिर जल्दी से बैठ गई और सरगोशी में कहा, बत्ती अभी तक जल रही है। वक्त गुजरता जा रहा है। हमें वहाँ बैठे बैठे जब तकरीबन आधा घंटा गुजर गया तो पोशाली बेचैन होकर उठी और बोली, इससे ज़्यादा ठीक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर वो जाग रहा है तब भी ठीक है मेरे साथ। हम अंधेरे में झाड़ियों से निकलकर बंगले की दीवार के पास आ गए। पोशाली ने दीवार के साथ घोड़ी बनने का इशारा किया। मैं दीवार के साथ लगकर घोड़ी की तरह झुक गया। पोशाली ने मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर कहा, मेरे दीवार पर चढ़ने के बाद तुम भी अंदर आ जाना, तुम दीवार पर चढ़ जाओगे। इसने मेरी कमर पर पाँव रखा और फिर दीवार की मुंडेर को दोनों हाथों से पकड़कर दूसरी तरफ एक निगाह डाली और इसके ऊपर चढ़कर दूसरी जानिब क्यारियों में कूद गई। वो ऐसी महारत से कूदी थी कि मुझे इसकी जरा सी धमक भी सुनाई नहीं दी थी। इसके बाद मैंने उछलकर दीवार की मुंडेर को पकड़ा और दोनों टांगे दीवार की मुंडेर पर ले आए। मैंने दीवार पर ही बिल्कुल सीधे लेटे लेटे नीचे बाग में देखा। पोशाली एक जगह अंधेरे में सिमट कर बैठी मुझे हाथ से आने का इशारा कर रही थी। मैं भी आहिस्ता से दूसरी तरफ नीचे बागीचे में कूद गया। रोशनी सिर्फ बरामदे तक ही महदूद थी। बागीचे की दीवार के साथ साथ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। पोशाली दीवार के साथ साथ चलने लगी। अब इसके हाथ में रिवॉल्वर मुझे नजर आया। मेरे हाथ में एक कमांडो चाकू था। इसे मालूम था कि कहाँ जाकर रुकना और कहाँ से तेजी से गुजर जाना है। मैं इसके पीछे पीछे था और इसके नक्शे कदम पर चल रहा था। वो अकबी बरामदे को छोड़कर सामने वाले बरामदे में इस जगह आकर रुक गई जहाँ सफारत खाने की राहदरी आकर ख़त्म होती थी। मैं भी जहाँ था वहीं रुक गया। इधर अंधेरे में इसे गौर से देखने लगा। इस तरह बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। सिर्फ राहदरी के शुरू में जो ट्यूबलाइट लगी थी इसकी धीमी धीमी रोशनी वहाँ आ रही थी। हम एक दूसरे से तकरीबन 7 कदमों के फासले पर अंधेरे में झुके हुए खड़े थे। पोशाली ने समर नूफ के बरामदे के सुतून से लिपटी हुई चौड़े पत्तों वाली इस्तवाई बेल के पीछे थी
और मैं छोटे से लॉन में केले के दरख्त के पीछे छुपा हुआ इसे तक रहा था। पहले हमारा इरादा किचन की तरफ से समरनोव के कमरे में दाखिल होने का था, उधर समरनोव के कमरे की बत्ती बुझी नहीं थी, इसलिए अब यह तय किया कि हम सामने वाले दरवाजे के पास जाकर इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वैशाली ने आगे बढ़ने से पहले मुझे सरगोशी में बता दिया कि वो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेगी कि कमरे में समरनोव के अलावा कोई और शख्स तो नहीं है। इसके लिए वैशाली बरामदे में रेंगती हुई माहिर कमांडो की तरह दरवाजे के साथ वाली खिड़की के करीब गई। मैं इसे बराबर देख रहा था, फिर इसने जरा सा सर उठाकर खिड़की के शीशे में से अंदर देखा और जल्दी से सर नीचे कर दिया। वो इसी तरह तेजी से रेंगती हुई मेरे पास आई और सरगोशी में कहा, वो अकेला ही है, मैं इसे बाहर निकालूंगी, तुम दरवाजे की दूसरी जानिब आ जाना। जो ही वो बाहर निकले इसे एक ही ज़रब से गिरा देना, इसके बाद हम इसे दबोच लेंगे। इससे पहले मैं इसे इस हमले की कमजोरियों से आगाह करता। वैशाली तेजी से रेंगती हुई वापस बरामदे में चली। रिवॉल्वर इसके हाथ में था। वो बरामदे में दरवाजे से कुछ 7 फीट के फासले पर आकर बैठ गई। वो दरवाजे पर फेंकने के लिए कोई कंकड़ ढूंढ रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंदर की रोशनी सर्च लाइट की तरह वैशाली के चेहरे पर पड़ी। वैशाली जल्दी से उठ खड़ी हुई। ये समरनोव था। इसने वैशाली को देखते हुए हैरानी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ? ठक की आवाज़ के साथ वैशाली के रिवॉल्वर से गोली निकलकर समरनोव के सीने में पाबंद हो गई। वो सीने पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। वैशाली छलांग लगाकर इसके ऊपर आ गई और ठक ठक से 2 मजीद गोलियां इसके सर पर फायर कर दी। समरनोव वहीं ढेर हो गया। वैशाली ने लपक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बरामदे में एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं भी रेंगता हुआ इसके पास आ गया। वैशाली ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, मैं अंदर जाकर बत्ती बुझाती हूँ, इसे अंदर खींच लाओ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।